السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے مائی یوٹیوب فیملی؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اور میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ میرے چینل پہ آنے کا بہت بہت شکریہ، میری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیا کریں۔ تو زندگی 4 دنوں کی ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم پاکستانی ڈرامے کریٹ کرنے میں اتنے ماہر ہیں کہ انڈیا والے تو پتہ نہیں 10 دن لگاتے ہوں گے یا پتہ نہیں 10 مہینے لگاتے ہوں گے ایک کہانی کو سوچتے ہوئے اور اس کو لکھتے ہوئے، لیکن ہم بڑی اچھی طرح سے بنا لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے، ہم رات کو سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، ایک نیا ڈرامہ کریٹ ہوا ہوتا ہے۔ صبح میں ولاگ دیکھ رہی تھی، آپ یقین کریں مجھے اتنی شرم آئی ہے کہ وہ جو ستارہ، یاسین اور گھونچو صاحب ہیں، وہ گاؤں جا کے اب کوثر کو اپنی وائف بنا کے وہاں پہ اس کو رکھا ہوا ہے، اور وہ نہ اس کی حرکتوں، کوثر کی حرکتوں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اس کی وائف نہیں ہے۔ وہ اس سے کہتا ہے پسند آئی ہے، کوئی چیز پسند آئی ہے، وہ نظریں جھکاتی ہے، نظریں چھپاتی ہے، نظریں چراتی ہے، پھر یوں دیکھتی ہے، تو پتہ چل جاتا ہے جو بیوی ہوتی ہے وہ کھل کے بات کرتی ہے، ہاں جی یہ ٹھیک ہے، یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ تم کیوں لائے ہو، یہ نہیں لانا چاہیے تھا، وہاں میں جاؤں گی، وہاں نہیں جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ اس کو کام کرانے کے لیے لے آتے ہیں، شام کو کہتے ہیں اس کو لے کے جا رہے ہیں اس کی امی کے گھر چھوڑنے، اپنی خالہ کے گھر جا رہا ہوں میں، اپنے سسرال جا رہا ہوں اس کو لے کے۔ اور وہ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے تھے تو آگے ابو جی بیٹھے ہوئے تھے ساجد کے، اور پیچھے کوثر بیٹھی ہوئی تھی، اور جب راستے میں والد صاحب کو اتار دیا ہے تو پھر بھی کوثر پیچھے ہی بیٹھی رہی ہے۔ اپنی وائف تو اس طرح نہیں ہوتی، سمجھ آئیے نا۔ انہوں نے پتہ نہیں کیوں ہمیں سب کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، اور ہم سب بن رہے ہیں بے وقوف، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ نینا ہے نا، اس نے تو اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، اس کو چھوڑ کے وہ اپنی ماڈلنگ پہ لگ گئی ہے۔ ظاہر ہے ہر غلط کام تو ہم پاکستانیوں نے ہی کرنا ہے نا۔ ہم پاکستانی سارے ایک جیسے نہیں ہیں، میں بھی پاکستانی ہوں، لیکن میں پاکستانی ہی کہوں گی نا، وہ کوئی انڈیا سے تو نہیں آئے، پاکستان سے ہی ہیں۔ اور ماشاءاللہ ہمارے انڈیا کے لوگ جو ہے نا وہ پھر بھی عزت کرنا بھی جانتے ہیں اور کروانا بھی جانتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے ہمیں نہیں پتہ کسی چیز کا۔ میں ہم اس لیے کہتی ہوں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ ہمیں کہہ رہے ہیں، میں سب کو شامل کر کے بات کرتی ہوں، کیونکہ یہاں تو پھر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ہیٹرز آ جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں سنانے لگ جاتے ہیں، وہ جس طرح بیبو کو سنائی ہیں، بیبو سانڈی اور بیبو فلانی اور بیبو موٹی، اور اس کی گاڑیاں بھی، بیچاری کی گاڑی بھی چوری ہو گئی، بائک بھی چوری ہو گیا۔ بھائی پتہ نہیں تم لوگ کس طرح سے اپنی دشمنیاں پوری کرتے ہو اور کرتے رہو گے۔ تو اس طرح نہیں ہوتا، زندگی 4 دنوں کی ہے، اس کو آپ سچا 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 چلتے ہوئے گزار دیں۔ لیکن سچ کون کہتا ہے، سچ کون بولنا چاہتا ہے، اور پتہ ہے سچ میں تو کچھ بھی نہیں ملے گا، سمجھ آئیے نا۔ حضرت علی نے فرمایا ہے کہ جو انسان سچ بولے گا یا سچا ہوگا اس کے دشمن سب سے زیادہ ہوں گے، منافق کے دوست بہت زیادہ ہوں گے۔ تو ان چیزوں کو دیکھو تو پھر اللہ پاک سے کہتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں صبر دے دے کہ شاید ہم لوگوں کی نظروں میں اگر ہم غلط ہیں تو اللہ پاک تیری نظر میں غلط نہ ہوں۔ ہر بندہ یہی دعا کرے، درود پاک پڑھو، اللہ پاک کا نام لو، اللہ سے معافیاں مانگو، استغفار کی تسبیح روزانہ ایک پڑھا کرو۔ وہ کل ماجد جہانگیر صاحب فوت ہو گئے، 2 دن ان کی ڈیڈ باڈی بیریا اسپتال میں سرد خانے میں پڑی رہی ہے، اور یہی تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ ہماری کوئی اولاد نہیں، میری کوئی اولاد ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن کل پتہ چلا، آج میں دیکھ رہی تھی تو ان کے سارے بچے آئے ہوئے تھے، 2 ان کے بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں ہیں، سب میرڈ ہیں۔ تو وہ بتا رہی تھیں کہ سن 75 میں شاید اسی طرح انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ یہ امریکہ جانا تھا، انہوں نے کانسرٹ تھا تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا اس وقت، ظاہر ہے چھوٹے موٹے اداکار تھے اس وقت، تو ان کو وہاں جانا تھا، تو انہوں نے، ان کی بیوی نے اپنا سارا جتنا بھی زیور تھا، جتنا گولڈ تھا، بیچ کے اپنے شوہر کو امریکہ بھیجا، اور کہتے ہیں وہاں جا کے انہوں نے بالکل پچھلوں سے رابطہ ختم کر دیا۔ ان کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ میں 6 مہینے کا تھا جب میرے والد گئے تھے، 6 مہینے یا 2 مہینے، اور میری 2 بہنیں اور ایک بھائی مجھ سے بڑے تھے، چھوٹے چھوٹے تھے، کوئی 3 کلاس میں، کوئی 4 میں، اس طرح کر کے۔
تو ماجد صاحب گئے جب وہاں، تو وہاں جا کے ظاہر ہے وہ لڑکیوں کے چکر میں، کہ وہ بچوں کا کہنا ہے مجھے نہیں پتہ، کہ نا لڑکیوں کے چکر میں پڑ گئے، ہماری ماں کو بلا دیا، ہمیں بلا دیا، ہماری ماں نے جاب کی، ہم لیدر کمپنی میں 6 کلاس 4 کلاس 5 کلاس میں پڑھنے والی بچیاں اسکول سے واپس آتی تھیں تو پھر وہ کمپنی میں جا کے جاب کرتی تھیں، وہاں سے جو ہمیں کہتی ہے 30-40 روپے دن کے ملتے تھے دونوں بہنوں کو، 30-40 تو ہم گھر آتے تھے تو ہمارے یہاں چولہا جلتا تھا۔ تو انہوں نے ہمیں پوچھا نہیں، پوچھا تک نہیں، اور ان سے جو بھی کوئی پوچھتا تھا وہ کہتے تھے میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ انہوں نے دوسری شادی کی تھی، کوئی صاحبہ تھیں، وہ بھی، ان کا بھی انتقال ہو گیا، پھر یہ اکیلے ہو گئے تو بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم فون کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بات نہیں کیا کرو، میرے ساتھ کوئی فون وون نہیں مجھے آپ کرو، اور نہ ہی آپ جو ہے نا میرے ساتھ کوئی رابطہ رکھو، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو اینکر سے ان سے پوچھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے اگر وہ اس طرح کہتے بھی تھے تو اب تو ان کی حالت بہت خراب تھی نا، آپ کو آ جانا چاہیے تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے 2 دن پہلے فون کیا تھا، تو انہوں نے کہا کوئی ضرورت نہیں یہاں آنے کی، میرے سامنے مت آنا، اور یہ وہ ہائپر ہو جاتے تھے۔ تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم جائیں گے تو زیادہ ہائپر ہو جائیں گے، خدا نخواستہ کوئی اٹیک ہو جائے یا کچھ ہو جائے غصے میں، تو اس لیے ہم نہیں آئے۔ اب ویورز آپ خود اندازہ لگائیں کہ قصور ایک طرف سے ظاہر ہے وہ تو مرد کا ہی قصور تھا، عورت نے تو اپنے بچے پالے بڑے کیے، شادیاں کر دی، لیکن دونوں طرف سے تھا، بچوں کی طرف سے بھی تھا اور باپ کی طرف سے بھی تھا، ماں کو تو چھوڑ دیں۔ تو بچے جب اپنے گھروں والے ہیں، اپنے بچوں والے ہیں، تو وہ چھپ کے بھی آ سکتے تھے یا ہاسپٹل میں اپنے باپ کو دیکھ سکتے، چلو اس سے ملاقات اگر نہیں بھی کرتے نا تو اس کا علاج کراتے، ڈاکٹروں سے ملتے، جیسے ہی ان کا انتقال ہوا تھا انہیں لے کے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم کراچی لے کے آئیں گے، لاہور گئے ہوئے ہیں بچے، وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیڈ باڈی کراچی لائیں گے، اور ان کی وصیت تھی کہ نہیں مجھے کراچی لے کے ہی نہیں جانا۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ یہ دنیا 4 دنوں کی ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا، اور یہ جو پٹارا ستارہ سلمہ اصغر، یہ پتہ نہیں کیا 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 ان لوگوں نے پتہ نہیں کیا ڈرامے بنائے ہوئے ہیں، خداوند کریم ان کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ڈال دے اور یہ اس کام کو چھوڑ دیں۔ بناؤ تم لوگ ولاگ بناؤ، اچھی بات کرو، اچھے کام کرو، لیکن وہ وہی بات ہے نا کہ ویوز نہیں آتے۔ وہ کل بیبو کہہ رہی تھی اگر میں ان کا قصہ یا کہانی اپنے ولاگ میں نہ کروں تو میرے ویوز کم ہو جاتے ہیں، تو مجبوراً پھر مجھے ان کا نام لینا پڑتا ہے۔ وہی آپ سوچیں گے یہ بھی اسی لیے، نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے اس چیز کی، میں ویسے آپ سے بات کر رہی ہوں، اور اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ کیا جھوٹ کا ساتھ دینا ہے سب نے؟ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر ان لوگوں نے جھوٹ بولا ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ آپ لوگ سارے ان کی ہاں میں ہاں ملاؤ، اس کی نہ میں نہ ملاؤ، اور اتنی چلاکی سے انہوں نے یہ ڈرامہ کریٹ کیا ہے، آپ یقین کریں ویورز، کہ ادھر سے سعودی عرب سے بہن نے ایک ڈرامہ شروع کر دیا ہے، پاکستان سے اس نے شروع کر دیا ہے، کچھ اس کے ہیٹر ہیں، کچھ اس کے سپورٹر ہیں، کچھ اس کے ہیٹر ہیں، کچھ اس کے سپورٹر ہیں، وہ لڑ رہے ہیں اور ویوز کما رہے ہیں، لڑ رہے ہیں اور ویوز کما رہے ہیں۔ آپ یقین کریں ان کی لائیو شروع ہوتی ہے نا جب، تو پوری رات عورتیں میں کہتی ہوں چلو ان کو تو چھوڑ دو، وہ تو پتہ نہیں اسی لیے کر رہے ہوں گے، لیکن یہ جو خواتین ساری رات بیٹھتی ہیں لائیو میں، 4 بج جاتے ہیں، 5 بج جاتے ہیں، 3 بج جاتے ہیں، تہجد تو کسی کو یاد نہیں ہے، کلمہ درود تو کسی کو یاد نہیں ہے، اور پوری رات لائیو پہ بیٹھتی ہیں اور ایک دوسرے کو ایسی سناتی ہیں، مرچ مسالے لگا کے لکھے ہوئے ہوتے ہوں گے اسکرپٹ، اور وہ پڑھ رہی ہوتی ہوں گی، تو وہ ایک دوسرے کو ٹھٹے مار رہی ہیں، ہنس رہی ہیں، اور جو صاحب ہوتے ہیں نا، لائیو ہوتی مردوں کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو وہ مرد ہوتا ہے نا جو لائیو کروا رہا ہوتا ہے، وہ صرف ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے، ٹھیک کہہ رہی ہیں سسٹر، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، نہیں سسٹر ٹھیک ہے، اور ہنسنا۔ تو یہ کہاں کا ہمارا اسلام ہے؟ میں تو بہت پریشان ہو جاتی ہوں یہ چیزیں دیکھ کے، اور اگر ان لوگوں کو کہا جائے تو ڈر بھی لگتا ہے کہ یہ لوگ تو پھر گلے پڑ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ گلے پڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے فرمایا ہے نا کہ سچ کو سچ کہو چاہے تمہارے 100 دشمن ہو جائیں، تو اس لیے میں سچ کو سچ کہہ رہی ہوں کہ یہ سچ ہے کہ جو کچھ آپ لوگ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو، اس طرح نہ کرو، اللہ آپ لوگوں کو نیکی کی ہدایت دے، سمجھ آئیے نا، نیکی کی ہدایت دے اللہ پاک آپ کو۔ ساری رات لائیو پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اور الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہو،
اور کبھی تم نے اعجاز شاہ کو بٹھایا ہوتا ہے، تو وہ اتنا عجیب انسان ہے کہ وہ نہ کہتا ہے ہاں اور نہ کہتا ہے نہ. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ کانٹیکٹ چلتا ہی رہے. یہ سارا اسکرپٹ ڈرامہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. سمجھ آئیے، یہ 5 منٹ کا، 10 منٹ کا، 20 منٹ کا جو بنتا ہے نا ولاگ، اس کے بعد سب کچھ الٹ ہوتا ہے. سب کچھ الٹ ہوتا ہے. ایک جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، دسترخوان پہ کھانا لگا ہوا ہے، میں ذرا ولاگ بنا لوں، ولاگ بنا لیا، اللہ گلا کر لی اور موبائل کو بند کیا اور بیٹھ گئے ایک جگہ کھانے کے لیے، ایک دوسرے کے منہ میں نوالے ڈال رہے ہیں. تو پھر یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ پورے خاندان کو بنا کے دے دیے ہیں چینل اور ڈالر کما رہے ہیں. اللہ پاک ان سے میں تو کہتی ہوں اللہ اپنی پناہ میں رکھے، اللہ برائیوں سے بچائے. 1000 اچھے کام بھی بندہ کر سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے غلط کام کر کے ہی ویوز لینے ہیں. غلط کام کر کے اگر ہمیں ویوز ملنے ہیں، ڈالر ملنے ہیں، تو اس کا حساب بھی ہمیں اللہ کے گھر دینا پڑے گا کہ تم نے کس طرح کمایا تھا. ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اچھے کام کریں، اچھے کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی سکھائیں. اگر سکھا نہیں سکتے تو بتائیں تو صحیح نا، کوئی مانے یا نہ مانے. دیکھیں تبلیغ پہ کروڑوں لوگ گئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جب تبلیغ ہوتی ہے تو سارے لوگ سنتے ہیں. عمل پتہ نہیں 1-2 کرتے ہوں گے، 4 کرتے ہوں گے، لیکن باقی سننے تو جاتے ہیں نا. تو سننا بھی ثواب ہے. تو اس لیے اچھی بات کریں، دوسروں کے ساتھ اچھا کریں، اور اللہ پاک ہم سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے. اور رب العالمین اس پٹارہ فیملی کو میں کہتی ہوں ہدایت کر دے. اللہ پاک اس کو ہدایت کر دے. یہ عورت عمرہ کرنے گئی ہے، عمرے سے یہ واپس آئی ہے اور اس پر اللہ کی لعنت پڑ گئی ہے. حالانکہ وہاں سے آ کے انسان پر نور ہو جاتا ہے. اس عورت نے وہیں پہ بدتمیزیاں شروع کر دی تھیں، سوئمنگ پول میں، اور نائٹیاں پہن کے اور اس طرح کر کے. نہیں، اور بال کٹا دیے تھے. جس دن یہ عمرہ کر کے آئی تھی دوسرے دن اس نے بال کٹا دیے تھے، شولڈر کٹ. تو کیوں؟ تم اللہ کا گھر دیکھ کر آئی ہو، اللہ کے نبی کی زیارتیں، ان کے گھر کی زیارت کر کے آئی ہو، روضہ رسول کی، اور اس کے بعد سبز گنبد. ناظرین، ویورز، اللہ پاک سب کو لے جائے، آپ کو بھی لے جائے. میں گئی ہوں. جب آپ خانہ کعبے کے سامنے بیٹھتے ہو نا، تو بس یہی لگتا ہے کہ ہمارا جسم مردہ ہے، اس میں جان ہے نہیں. بس ہم پڑے ہوئے ہیں اللہ کے کرم پہ. وہ چاہے تو ہمیں اٹھا دے، چاہے تو ہمیں گرا دے. میں تو پتہ نہیں، پھر اپنی اپنی کیفیت کی بات ہے. ٹھیک ہے. اور سبز گنبد کے سامنے تو جب آپ بیٹھتے ہو نا، تو آپ کے آنسو رکتے نہیں ہیں. آنسو رکتے نہیں ہیں کہ ہم بھی اس قابل تھے کہ ہم یہاں آ گئے ہیں. آپ مسجد نبوی میں یا خانہ کعبے میں، حرم پاک میں اگر آپ نماز پڑھتے ہو نا، تو جب سجدے میں جاتے ہو، تو میں تو یہی محسوس کرتی تھی کہ پتہ نہیں میں کس دنیا میں پیدا ہوئی اور کہاں میں نے اتنی زندگی گزار دی. اصل دنیا تو یہ ہے جہاں میں 2 دن کے لیے آئی ہوں، پتہ نہیں کب چلی جاؤں گی. خدا کا خوف کرو اور برائیوں سے توبہ کرو اور اللہ کو یاد کرو. اور اللہ پاک ماجد جہانگیر کو غریق رحمت کرے اور ان کے بچوں کو توفیق دے، وہ ان کی ٹھیک طرح سے تدفین کریں. اور وہ بہت ہمارے ملک کے بڑے فنکار تھے. بس اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا گلاب کا پھول کھلتا ہے، کسی کے نصیب میں سیرے کا پھول بننا ہوتا ہے اور کوئی قبر پہ ڈلتا ہے. تو یہ رب العالمین کے اپنے کرم ہیں، اپنی حساب کتاب ہے، ہمیں نہیں پتہ. ہم اس کی ہر رضا پہ راضی ہیں. پروردگار عالم آپ سب کو سکھ دے، سکون دے، خوشیاں دے، آپ کی اولاد کو خوشیاں دے، صحت تندرستی دے، اور ہمیشہ آپ لوگ شاد و آباد رہیں. اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کر دیا کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. ٹھیک ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ